بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یزید کی شخصیت اسلامی تاریخ کی ایک پیچیدہ شخصیت ہے جس کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلامی تاریخ کے انتہائی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے سر فہرست کربلا کا واقعہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید کون تھا، اس کی حکمرانی میں کون سے افسوسناک واقعات پیش آئے اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی یزید کے بارے میں کیا آراء ہیں، اور یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یزید کے بارے میں اس کے بیٹے کی رائے کیا تھی۔ یزید کے بارے میں مکمل حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید کا مکمل نام یزید بن معاویہ تھا، اور یزید کا نسب نامہ یوں منقول ہے: یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ۔ یاد رہے کہ یزید خلافت امویہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ روایات کے مطابق اس کی ولادت 23 جولائی 645 کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور وہ شام کی کلبیہ قبیلے کی مسیحی خاتون تھی۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 680 عیسوی سے 683 عیسوی تک مسند خلافت سنبھالا۔ دوستو، یزید وہ بدبخت حکمران تھا جس کے دور میں سانحہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، کیونکہ اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا، اور عبداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی تھی۔ اور جب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگباری کی گئی۔ یزید نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ دوستو، یزید کے انجام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یزید کس درجے کا فاسق اور فاجر شخص تھا، اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید پر الزامات ہیں کہ اس نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلا دیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے، سر انور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا، اہل بیت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا، اور اس سے بڑا ظلم اور فسق و فجور اور کیا ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوا کہ دنیا نے اس کا تماشا کیا، اور اس کا انجام تا قیامت لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ ناظرین، یزید کا انجام کیا ہوگا ہم آپ کو اس کے انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی یزید کے بارے میں کیا آراء ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ یزید بحیثیت شخصیت اور بحیثیت کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں متنازع رہا ہے۔ یہ اختلاف شیعہ اور سنی مکتب فکر میں تو ہے ہی،
لیکن خود سنی مکتبہ فکر کے مختلف سوچ رکھنے والے طبقات بھی اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یزید کے بارے میں شیعت کے موقف کی۔ ان کا ماننا ہے کہ امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ اصحاب رسول نے اس بیعت سے انکار کر دیا، جیسے عبداللہ بن زبیر۔ امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے کی تگ و دو شروع کر دی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت احکامات بھیجے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی جائے۔ یزید نے جب محسوس کیا کہ کوفہ کا گورنر نرمی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو نہایت شقی القلب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا۔ یزید نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو۔ ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اہل سنت و دیگر غیر شیعہ مکتبہ ہے فکر کے موقف کی۔ تو یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید ایک فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر تھا۔ اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار کو کربلا میں شہید کیا اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ حضرت علی ہجویر کا فرمان ہے، جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مائے ان کے فرزندوں اور عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید کر دیا اور زین العابدین بیمار تھے اور امیر المومنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے، جب ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، اے امام، اہل بیت کیا حال ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہماری قوم کے ساتھ وہ حشر کیا جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا، یعنی ہمارے مردوں کو ذبح کیا۔ امام سیوطی کا موقف ہے، اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ مجدد الافسانی کا موقف یہ ہے کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے، اس پر لعنت میں توقف کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے اصول کی بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس پر لعنت جائز ہے، جیسا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید مستحق لعنت نہیں ہے، بے شک وہ لعنت کا حقدار ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے احمد رضا خان کے موقف کی، تو ان کے مطابق یزید قطعاً یقیناً بالجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور جری الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ جیسا کہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، یزید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی، اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے،
اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا یہاں بھی سکوت کریں گے، واللہ عالم۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ یزید کے بارے میں مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس سے، اور ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا نسبت۔ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے، ایسا بکنے والا مردود، خارجی، ناسبی، مستحق جہنم ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ ناظرین، یاد رہے کہ دیوبند بنیادی طور پر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ سلفی حضرات سے مختلف ہے۔ جمہور علماء دیوبند کا نقطہ نظر یزید کے بالکل مخالف ہے۔ ان کے مطابق یزید ایک برا شخص تھا۔ مشہور دیوبند عالم محمد قاسم نانوتوی نے یزید کو پلید کا خطاب دیا، یہی لفظ رشید احمد گنگوہی نے استعمال کیا۔ اشرف علی تھانوی نے یزید کی مخالفت کی اور اسے فاسق کہا۔ مفتی محمد شفیع نے یزید کی بیعت کو ایک حادثہ قرار دیا۔ انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ لکھا کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی کسی اصحاب رسول سے زبردستی بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کے دانتوں کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھے، جس پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو حرزہ اسلمی جو موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے یزید، تو ان دانتوں کو چھیڑتا ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تو جب قیامت کو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا، اور حسین آئیں گے تو ان کی شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بچے عمر بن حسین کو کہا کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ سے تشبیہ دی۔ مفتی محمد شفیع کے مطابق اگرچہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید شہادت حسین کے بعد پشیمان ہوا، مگر اس پشیمانی کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی یزید سیاہکار رہا اور اس کی موت بھی ایسے ہوئی کہ مرتے مرتے اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ یزید کو اس واقعے کے بعد چین نصیب نہ ہوا اور اس کو دنیا میں بھی اللہ نے ذلیل کیا، اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، سلفی مکتبہ فکر کے علماء کے نزدیک یزید کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں شمولیت کی اور وہ شاید جنت کی بشارت کا حقدار ہے، یہ مغالطے پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بلاد روم یعنی کیسر کے شہر پر حملہ آور پہلے لشکر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک در حقیقت بلاد روم کیسر کے شہر مدینہ کیسر یا بالخصوص قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام کی مستند اور مقبول ترین کتب، جن میں البدایہ والنہایہ، الکامل فی التاریخ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق وغیرہ میں منقول ہے کہ بلاد روم یعنی قیصر روم کے شہر مدینہ القیصر پر پہلا حملہ 42 ہجری میں ہوا اور دوسرا حملہ 43 ہجری میں ہوا، اور اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ الغرض یکے بعد دیگرے بلاد روم یعنی کیسر کے شہر مدینہ قیصر پر 6 حملے کیے گئے، اور بالآخر 7واں لشکر 49 ہجری میں امیر معاویہ کے دور خلافت میں روانہ کیا گیا، جس میں یزید کی شمولیت ہوئی۔ یزید نے پہل اس لشکر میں شامل ہونے سے انکار کیا، بعد ازاں لشکر کو پیش آنے والی مشکلات کی خبریں آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور قطع پڑھا، جو تاریخ کی کتب میں یوں منقول ہے، مقام فرقدونہ میں لشکر پر کیا بلا نازل ہوئی،
بخار آیا کہ سر شام میں مبتلا ہوئے۔ مجھے کچھ پرواہ نہیں جبکہ میں اونچی قالین پر دیر سران میں بیٹھا ہوں اور کلثوم میرے بغل میں ہے۔ یاد رہے کہ کلثوم یزید کی بیوی تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار سنے تو یزید کو قسم دی کہ ارض روم جا کر سفیان کے ساتھ ہو جا کہ تو بھی ان مصائب سے دوچار ہو جن سے غازیان اسلام ہوئے۔ اب مجبور ہو کر یزید گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت کر دی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی اس نازیبا حرکت کا علم ہوا تو آپ نے اسے لشکر کی روانگی کے بعد بطور سزا 50 ہجری میں قسطنطنیہ بھجوایا۔ پس مذکورہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لفظ اول جیش یزید کو اس بشارت میں شامل کرنے میں معنی ہے۔ یزید کی شمولیت بترتیب 7ویں لشکر میں ہوئی جبکہ پہلا لشکر کم و بیش 8 سال قبل حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا لشکر 7 برس قبل مدینہ قیصر کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف قسطنطنیہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس میں مدینہ قیصر یعنی پورے بلاد روم کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی اس بشارت کا مستوجب ہے۔ یہ حدیث کتب حدیث بشمول صحیح بخاری میں لفظ مدینہ قیصر کے ساتھ آئی ہے۔ یہ یا کوئی اور مغفرت کی بشارت پر مبنی حدیث لفظ قسطنطنیہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔ بعد ازاں یزید اسلامی تعلیمات کے خلاف اقتدار پر قابض ہوا، بلاد اسلام میں ملوکیت کے آغاز کا موجب بنا۔ حجر عسقلانی فتح الباری میں اس ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ اے اللہ، میں سن 60 ہجری اور تخت سلطنت پر 9 عمر لانڈوں کے حکمران بن کر بیٹھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ اسی طرح مروان بن حکم جو ابو ہریرہ سے یزید کی خلافت کے لیے بیعت لینے آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں مروان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مروان، میں نے صادق نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانے کے نادان بے وقوف لانڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذریت کے قتال کو اپنی امت کی بربادی پر محمول فرمایا۔ دوستو یاد رہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے زبردستی اپنی بیعت لینے کے لیے کہا، جو بالآخر سانحہ کربلا کا موجب بنا۔ کربلا میں یزیدی لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر اہل بیت اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کا مرتکب ہوا۔ مارکہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ اور یزید کے اقتدار پر یقیناً بہت بڑا دھبہ ہے۔ اسی طرح سانحہ کربلا کے بعد ذریت رسول کے ساتھ یزیدی فوج کا رویہ اور شام کے دربار میں اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک اس کے کردار پر بہت بڑا داغ ہے۔ بعد ازاں جب سانحہ کربلا کے نتیجے میں اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑ دی تو وہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملے کا مرتکب ہوا اور واقعہ حرہ کے دوران اپنی افواج کے ذریعے مکہ معظمہ پر پتھروں کی بارش کی اور خانہ کعبہ کی چھت کو جلا دیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی اور ہزارہ افراد کو شہید کیا جن میں بہت سے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ معاصرین اور مورخین نے یزید کو اعلانیہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب، زنا، شراب نوشی، ترک نماز وغیرہ اور عامت الناس کو اس کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے اسے فاسق و فاجر قرار دیا، جیسا کہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں۔ یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا اور نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار پر اتفاق کر لیا اور منبر نبوی کے قریب اس کی بیعت توڑ دی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یزید کو امیر المومنین کہنے سے سختی سے منع کرتے تھے اور آپ نے ایک شخص کو اس بنا پر 20 کوڑوں کی سزا دی کیونکہ اس نے یزید کو امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا تھا۔ ناظرین، ہم آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تابعین، محدثین اور علماء کرام کے یزید کے بارے میں مزید کیا اقوال ہیں،
لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اس کی موت کیسے عبرتناک تھی۔ ناظرین، یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت موٹا، بدنما، بدخلق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بے ہدگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ اس ملعون نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں، کیونکہ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ جیسے حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا تھا۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی یزید کی عبرتناک موت کی، تو یاد رہے کہ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے مشہور روایات آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح سے یہ تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ معاویہ بن یزید نے 40 دن تک حکمرانی کرنے کے بعد حکمرانی چھوڑ دی تھی۔ اس حوالے سے تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ البتہ اس روایت کے مطابق یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بلاخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو مٹی میں دبایا گیا۔ ناظرین، حضرت حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 سال 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگرلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پیدر پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔
बिलाखर ढूंढते हुए उसके नौकर चाकर वहां पहुंचे और गड्ढा खोदकर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दाब आए। यजीद की मौत की एक रिवायत ये है कि बलाजरी ने एक शामी बूढ़े से यजीद की मौत के सबब के बारे में लिखा है। एक दिन यजीद ने अपने बंदर को वहशी खच्चर की पुश्त पर बैठाया और ख़ुद भी ऐसी हालत में कि मस्त और मदहोश था उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि अचानक ज़मीन पर गिरा, गर्दन टूट गई और फिर खड़ा नहीं हो पाया। बरिवायत इब्ने कसीर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि उन्होंने कहा, यजीद हवारीन में मस्ती की हालत में शिकार की गरज से घोड़े पर बैठा और उसके आगे वो वहशी खच्चर दौड़ रही थी जिस पर बंदर बैठा हुआ था। उसके पीछे यजीद ने अपने घोड़े को दौड़ाया और एक शेर पढ़ा और वो शेर कहते ही वो घोड़े से गिरा और गर्दन टूट गई और फिर उठ नहीं पाया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि यजीद ही के अहदे हुकूमत में उक़बा बिन नाफ़े के हाथों मग़रबी अक़सा फ़तह हुआ और मुस्लिम बिन ज़ियाद ने बुखारा और ख्वारिज़म फ़तह किया। दमिश्क में एक छोटी सी नहर थी जिसकी तौसी यजीद ने की थी, इसलिए उस नहर को उसकी तरफ मंसूब करके नहर यजीद कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उसने सबसे पहले काबतुल्लाह को रेशमी गुलाफ पहनाया। लेकिन नाजरीन, यजीद की चाहे जितनी भी भलाइयाँ हों वो नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि यजीद वो बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत अथार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग है और इसीलिए इस पर हर ज़माने में दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक इसका नाम तहकीर के साथ लिया जाएगा। ये बदबातिन स्याह दिल नंगे ख़ानदान यानी ख़ानदान की ज़िल्लत का बाइस था। नाज़रीन, यजीद के अंजाम और यजीद के बारे में मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र की आरा आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको यजीद के बारे में ताबईन और उलमा इकराम के अक़वाल बताते हैं और चंद रिवायात बताते हैं जो अहादीस की किताबों में यजीद के हवाले से मनकूल हैं। इन अक़वाल से आप पर यजीद के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ बाशगाफ़ होंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। यजीद की कुनियत और पैदाइश के हवाले से हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि यजीद बेटा मुआविया बिन अबी सुफ़यान, कुनियत उसकी अबू खालिद, और यजीद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में पैदा हुआ। नाज़रीन, यजीद के हवाले से कुतुब अहादीस से चंद रिवायात मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। अबू याला और मजमा ज़वाइद में हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का अमर यानी हुकूमत अदल के साथ कायम रहेगा, यहाँ तक कि पहला शख्स जो इसे तबाह करेगा वो बनु उमैया में से होगा जिसको यजीद कहा जाएगा। इसी तरह मुहद्दिस इमाम रोयानी ने अपनी मसनद में हज़रत अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहला वो शख्स जो मेरे तरीक़े को बदलेगा वो बनी उमैया में से होगा जिसको यजीद कहा जाएगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सन 60 के आगाज़ से तुम लोग अल्लाह ताला की पनाह मांगना, उस वक्त दुनिया यानी हुकूमत अहमक और बिदात के लिए होगी। इस हदीस की तशरीह में अलामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि छोकरों और अहमकों की हुकूमत से मुराद यजीद की हुकूमत की तरफ इशारा है। नाज़रीन, ये थी यजीद के बारे में चंद रिवायात। यजीद के बारे में जय्यद ताबईन के अक़वाल क्या हैं, ज़रा गौर से मुलाहिज़ा कीजिएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की कसम, हम यजीद के ख़िलाफ़ उस वक्त उठ खड़े हुए जबकि हमें ये खौफ लाहक हो गया कि उसकी बदकारियों की वजह से हम पर आसमान से पत्थर न बरस पड़ें, क्योंकि ये शख्स यानी यजीद माँओं, बेटियों और बहनों के साथ निकाह जायज़ करार देता और शराब पीता और नमाज़ें छोड़ देता था, नाऊज़ बिल्लाह। इसी तरह हज़रत मंज़र बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलल ऐलान लोगों के सामने कहा, बेशक यजीद ने मुझे 1 लाख दिरहम इनाम दिया, मगर उसका ये सलूक मुझे इस अमर से बाज नहीं रख सकता कि मैं तुम्हें इसका हाल ना सुनाऊं। खुदा की कसम, वो शराब पीता है और उसे इस कदर नशा हो जाता है कि वो नमाज तर्क कर देता है। नाज़रीन, इब्ने कसीर की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, बिलाशुबा उन्होंने ऐसे शख्स को कत्ल किया जो क़यामुल लैल और साइमुन नहार थे।
جو ان سے ان امور کے زیادہ حقدار تھے اور اپنے دین و فضیلت و بزرگی میں ان سے بہتر تھے۔ خدا کی قسم وہ قرآن مجید کے بدلے گمراہی پھیلانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کی مجلسوں میں ذکر الہی کی بجائے شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ باتیں انہوں نے یزید کے متعلق کہی تھیں، پس عنقریب یہ لوگ جہنم کی وادی غی میں جائیں گے۔ اسی طرح معروف تابعی نوفل بن ابو نضرت نے فرمایا، میں پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ پس ایک شخص نے آ کر یزید کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو یوں کہا، امیر المومنین یزید بن معاویہ۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ غضبناک ہو کر فرمایا، تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے؟ پھر آپ کے حکم پر اس کو 20 کوڑے مارے گئے۔ ناظرین، تابعین کے ان اقوال سے یزید کی شخصیت کے بارے میں بیان کیے گئے حقائق کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے، اور یزید کا کردار واضح ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کا بد کردار شخص تھا۔ آئیے اب آپ کو یزید کے بارے میں علماء اسلام اور محدثین کے چند اقوال بھی بتاتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی 241 ہجری نے اپنے فرزند کو فرمایا، کیوں لعنت نہ کی جائے اس یزید پر جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت کی ہے؟ آپ کے بیٹے نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں یزید پر لعنت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، سورہ محمد کی ان آیات میں، جن کا ترجمہ ہے، تو کیا تمہارے لچھن یعنی کردار نظر نہیں آتے ہیں؟ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور ایسے رشتہ دار کاٹ دو، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر امام سید محمود آلوسی حنفی فرماتے ہیں، سورہ محمد کی ان آیات سے استدلال کیا گیا ہے کہ یزید پر لعنت جائز ہے، اور میں یزید جیسے فاسق فاجر پر لعنت شخص کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ یزید کی توبہ کا احتمال اس کے ایمان کے احتمال سے زیادہ ضعیف ہے، اور یزید کے ساتھ ابن زیاد، ابن سعد اور یزید کی ساری جماعت شریک ہے۔ پس اللہ کی لعنت ہو ان سب پر اور ان کے مددگاروں پر اور ان کے حامیوں پر اور ان کے حامیوں پر اور ان کے گروہ پر، اور قیامت تک جو بھی ان کی طرف مائل ہو ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح علامہ حافظ ابن کثیر دمشقی نے لکھا ہے، یعنی یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا تھا کہ جب تو کوفہ پہنچ جائے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر کے قتل کر دینا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو ساق الغنم میں شہید کرایا۔ اسی طرح مفتی شفیع کا قول ہے کہ یزید نے ان بزرگوں کو قتل کر دینے پر ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ 11ویں صدی کے مجدد محقق شاہ عبدالحق محدث دیلوی علی رحمہ فرماتے ہیں، ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ قتل حسین دراصل گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ناحق مومن کا قتل کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کفر میں نہیں آتا، مگر لعنت تو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ ایسی رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوس ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے بھی بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کی اولاد سے بغض و عداوت اور انہیں تکلیف دینا، توہین کرنا باعث ایذاء و عداوت نبی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ حضرات یزید کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اہانت رسول اور عداوت رسول کفر اور لعنت کا سبب نہیں ہے، اور یہ بات جہنم کی آگ میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ناظرین، یہاں ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یزید کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ اس پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ یزید کو ملعون سمجھتے ہیں تو پھر ابھی کمنٹ میں یزید پر لعنت کا ایک جملہ ضرور تحریر کریں۔ ناظرین، یزید پر لعنت کے حوالے سے علماء کے چند اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن زیاد اور یزید پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کا قصہ طویل ہے، دل اس ذکر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یزید بے دولت صحابہ کرام میں سے نہیں، اس کی بدبختی میں کس کو کلام ہے؟ جو کام اس نے کیے ہیں کوئی کافر فرنگی بھی نہ کرے گا۔ اسی طرح امام المحدثین حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
پس انکار کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے، کیونکہ وہ فاسق، فاجر، شرابی اور ظالم تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف تشریف لے گئے۔ امام طاہر بن احمد بن عبد الرشید بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں امام علامہ قوام الدین سیناری علیہ رحمہ اپنے والد سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اور فرماتے ہیں یزید ولید پر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امام حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یزید پر 100 لعنتیں ہوں اور بھی۔ ناظرین، خود کو 14ویں صدی کا مجدد کہلوانے والے امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمہ کا موقف ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے اور خود نہ کہیں گے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 اقوال ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں کہ ہرگز بخشش نہ ہوگی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مسلمان کہتے ہیں کہ اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہوگی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سکوت یعنی خاموشی فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا یہاں بھی سکوت کریں گے۔ ناظرین، ہم نے مختلف کتب سے آپ کے سامنے احادیث، اقوال صحابہ کرام اور علماء اسلام کے اقوال بیان کیے ہیں۔ اب فیصلہ آپ خود فرمائیں کہ ہم اکابر محدثین کی بات مانیں یا موجودہ دور کے نام نہاد مذہبی اسکالرز کی، جو کوٹ پتلون اور ٹائی میں ملبوس ہو کر اپنے فلسفے دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اکابرین اور محدثین کی بات مانیں۔ ناظرین، جو لوگ یزید کو نادم اور بے قصور کہتے ہیں، ان کے لیے چند سوالات ہیں۔ وہ ان سوالات پر غور کرنے کے بعد اپنے موقف پر نظر ثانی کریں۔ سوال یہ ہے کہ یزید اگر ظالم نہ تھا تو اس نے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر کیوں بنایا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کے کہنے پر سب کچھ نہیں ہوا تو اس نے مارکہ کربلا کے بعد ابن زیاد، ابن سعد اور شمر کو سزائے موت کیوں نہیں دی؟ اگلا سوال یہ ہے کہ مارکہ کربلا کے بعد اہل بیت کی خواتین کو قیدیوں کی طرح کیوں رکھا گیا؟ پھر اگلا سوال یہ ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اپنی فتح کا خطبہ کیوں پڑھا؟ پھر اگلا سوال ہے کہ جب اس کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور لایا گیا تو اس پر اس نے چھڑی کیوں ماری؟ پھر سوال ہے کہ اگر یزید بے قصور تھا تو اس نے گھرانہ اہل بیت سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ پھر اگلا سوال ہے کہ مارکہ کربلا کے بعد مسجد نبوی کی بے حرمتی کیوں کی گئی؟ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی خلفاء میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ پھر سوال ہے بیت اللہ پر یزید نے سنگباری کیوں کروائی؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بیت اللہ میں آگ لگی اور غلاف کعبہ جل گیا۔ ناظرین، ان سوالات پر غور فرمائیں اور خود ہی سوچیں کہ ایسے اقدامات کے بعد بھی کیا یزید کو ملعون نہیں کہنا چاہیے؟ یزید کے حوالے سے ایک اور اہم سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا یزید کے لیے جنت کی بشارت دی گئی تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح قسطنطنیہ کو جنت کی بشارت دی تھی اور یزید بھی اس لشکر میں شامل تھا، لہٰذا وہ جنتی ہوا۔ تو اس حوالے سے تفصیل ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یزید پہلے لشکر میں موجود نہیں تھا، بلکہ یزید کو بعد میں سزا کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سزا کے طور پر بھیجا تھا، اور یزید کو کسی صورت اس بشارت کا حقدار نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، آپ کو محدثین اور علماء کے فیصلے کی مزید توفیق کے لیے بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنتی ہے، لیکن مرزا قادیانی کے ماننے والے بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، وہ کافر کیوں ہیں؟ اسی طرح اس بات پر بھی ذرا غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمام فرقے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے، لیکن پھر 72 جہنمی کیوں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھے اور مرتے دم تک مرتد یعنی بے ایمان نہ ہو وہ جنتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے تابعین اور علماء امت کے یزید کے متعلق تاثرات پیش کر دیے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی زبردستی یزید کو رحمت اللہ علیہ امیر المومنین اور جنتی کہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ میرا حشر قیامت کے دن یزید کے ساتھ فرما۔
ناظرین، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہے کہ اس کا حشر یزید کے ساتھ ہو؟ معاذ اللہ، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یزید کے بیٹے کا ایک ایمان افروز واقعہ بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اس لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا تھا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہی کے نام پر اس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس کے لیے اس وقت کے ایک بہت قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن چونکہ یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا، اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ اس استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کر دیا۔ کہتے ہیں یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، یاد رکھیں 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری اور عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصانات پہنچائے ہیں، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، یعنی حکومت کی باغ ڈور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد کی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ یوں گویا ہوا: میرے جد نے اس شخص سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا۔ اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا، شجاعت اور علم میں وہ سب سے آگے تھا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول خدا کے سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ رسول کا چچا زاد، فاطمہ زہرا کا شوہر اور سبتین کا پدر تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے اس سے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس وقت تک قابض رہا جب تک اس کی موت نہ آ پہنچی، اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ اس نے بھی خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رند گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز سے روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت تم لوگوں پر سے اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سب حیرت اور اضطراب سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور پھر زور زور سے شور مچانے لگے۔ ہر شخص اپنی رائے دے رہا تھا۔ مروان بن حکم جو ممبر کے نزدیک ہی بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا،
जिस पर मुआविया ने गुस्से से चीख कर मरवान से कहा, मुझसे दूर हो जा। क्या तू हीले और बहाने से मेरे जहन में दाखिल होना चाहता है? मैंने तुम्हारी खिलाफत का मज़ा नहीं चखा है कि तुम्हारे गुनाहों की जिम्मेदारी उठाऊं। अगर यह खिलाफत फ़ायदा मंद चीज़ है तो अफसोस कि मेरे बाप ने उसके ज़रिए सिर्फ़ अपने गुनाहों और बदबख्ती में इजाफ़ा किया है, और अगर यह नुकसानदेह चीज़ है तो जो बदबख्ती उससे मेरे बाप ने समेटी है वही काफ़ी है। मैं अपने आप को इससे आलूदा नहीं करूँगा। ये कहकर वो ज़ारों के तार रोने लगा और फिर मिंबर से नीचे उतर आया। नाजरीन, ये था वाक़या यजीद के बेटे मुआविया बिन यजीद का, जिसमें आपने मुलाहिज़ा किया यजीद के अपने बेटे की उसके बारे में क्या राय थी। रिवायात बताती हैं कि बनु उमय्या, जिसके लिए ये वाक़या एक बहुत बड़ा ख़तरा था और उसके बाद खिलाफत उनसे छिन सकती थी, वो उसका इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले उम्रुल मक़सूस यानी मुआविया बिन यजीद के उस्ताद के पास पहुँचे और उससे कहने लगे, तुमने इस तरह इसकी तरबियत की कि आज उसने खिलाफत को ठुकरा दिया। तुमने ही इसको भड़काया है कि वो सबके सामने भरे मजमे में इस तरह तकरीर करे और बनु उमय्या के जुल्म सितम को सबके सामने बयान करे। रिवायात में आता है कि उसके बाद उन जालिमों ने इस आलिम को पकड़ कर एक गड्ढा खोदा और उसे ज़िंदा दफन कर दिया। नाज़रीन, मुआविया बिन यजीद का ये तारीख़ी वाक़या दो अहम पहलुओं की तरफ इशारा करता है। पहला ये कि बच्चे की तरबियत में उस्ताद का किरदार कितनी अहमियत का हामिल है। अगर मुआविया बिन यजीद का उस्ताद उसकी सही तरबियत ना करता तो वो भी अपने अजदाद यानी अपने जद यानी बाप की तरह उस तख्त खिलाफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाता और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हुए ऐशो इशरत में गर्क रहता। लेकिन उसके मुत्तकी और आलिम उस्ताद ने उसकी तालीमात कुरान व हदीस की रोशनी में इस तरह तरबियत की थी कि ये तख्त व ताज भी उसके इरादे की राह में रुकावट ना बन सके। और दूसरा ये कि अगर इंसान हक़ की जुस्तजू में हो तो खुदावंद आलम उसको बातिल की गुमराहियों से निकाल कर हक़ तक ज़रूर पहुँचाता है। अब ये इंसान की मर्ज़ी है कि वो हक़ को कबूल करके उससे वाबस्ता रहे और खुदा के नेक बंदों में उसका शुमार हो, या हक़ से मुँह मोड़ कर गुमराहियों में पड़ा रहे और खुदा के अजाब का हक़दार हो। नाज़रीन, ये यजीद की बदबख्ती थी कि यजीद ने इक़्तिदार की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद किया, जबकि उसी के बेटे ने अपनी आखिरत के लिए अपने बाप के इक़्तिदार को ठुकरा दिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।